بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو اہم اس لیے ہے کہ اس میں والد گرامی حسنین کریمین داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوہر جگرہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو طالب کے لال حیدر قرار حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے قبل رحم مادر سے جڑے واقعات آپ کو بیان کرنے والے ہیں، جو شاید ہی اتنی سچائی کے ساتھ آپ کو پہلے کبھی کسی نے بتائے ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے، جسے ترمذی میں 3736 نمبر پر یوں بیان کیا گیا ہے: علی کی محبت صرف مومنوں کے دلوں میں ہوتی ہے، مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے، یہ منافق کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے۔ اس لیے مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہوتا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہوتا ہے۔ اب جو دل میں چھپا ہے اس کو نہ آپ جان سکتے ہیں اور نہ ہی میں جان سکتا ہوں، یہ کام تو غیب کا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ معیار دے دیا کہ محبت علی کے ذریعے مومن کی پہچان کرو اور بغض علی کے ذریعے منافق کو پہچانا کرو۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجمع میں ہم چلے جاتے اور یہ دیکھنا ہوتا کہ وہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں، اس وقت داماد رسول سیدنا علی کا ذکر چھیڑ دیتے۔ آپ کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھ لیتے، اور جن کے چہرے اتر جاتے ہم ان کو منافق سمجھ لیتے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی ولادت نہ ہوئی تھی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو طالب ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ یمن کا سفر تھا۔ آپ یمن کے سفر پر تشریف لے گئے۔ جب آپ یمن پہنچے تو آپ کو وہاں کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی شخص ایسا ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہے، وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اللہ نے اسے آسمانی کتابوں کے علوم خوب عطا فرمائے ہیں۔ کتابوں میں درج ہے کہ جب حضرت ابو طالب اس کے پاس پہنچے تو اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹکی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے اپنی چمڑی اٹھا کر دیکھتا۔ 300 سال کا شخص کتنی عمر کا ہوگا؟ جیسے ہی ابو طالب پہنچے اس شخص کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، تو جیسے وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر پوچھتا ہے کیا تم مکہ کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا پھر آپ کا نام عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی۔ فرمایا ہاں یہ بھی سچ ہے۔ کہا آپ کا تعلق قریش سے ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی سچ ہے۔ کہا بنو ہاشم سے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کہ آپ کا کوئی بھائی ہے جس کا بیٹا ہو اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ فرمایا ہاں بالکل یہ سچ ہے۔ کہنے لگا اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ
کہ اس کی عمر 30 سال کے قریب ہو گئی ہے، کیونکہ میں اپنے علوم سے یہ جانتا ہوں کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ اس کے چچا کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کا نام علی ہوگا، اور اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو اس کے والد آپ ہی ہو، اور وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک آپ کو تو علم نہ تھا کہ آپ کی بیوی مراد سے ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، تم نے بڑی باتیں کی ہیں، یہ تو بتاؤ کہ تم سچے ہو یا نہیں، کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ کہنے لگا، آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ مجھ سے کہیں، میں وہ دلیل دینے کو تیار ہوں۔ جناب ابو طالب فرمانے لگے، یہ جو درخت ہے یہ خشک ہے، اس کے لیے دعا کر دو کہ یہ ہرا بھرا ہو جائے اور اس میں ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور اس میں پھل بھی پیدا ہوا۔ اس پر حضرت ابو طالب کو یقین ہوا کہ یہ سچا ہے، اور اس سے فرمانے لگے کہ تجھے یہ ساری معلومات کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہنے لگا، میں دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد سے بھی میری ملاقات کروا دے۔ پیاسے سے پانی کی قدر پوچھو، بھوکے سے کھانے کی قدر پوچھو۔ وہ شخص، وہ کاہن حضرت ابو طالب سے کہنے لگا، اے ابو طالب، میں تو وہاں جا نہیں سکتا، جب آپ وہاں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ میں اس وقت میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتے۔ حضرت ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے اب جلدی سے مکہ پہنچنا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ اس شخص نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ ہے یا نہیں۔ جیسی مال فروخت ہوا، آپ واپس مکہ پہنچے اور اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کی تو فاطمہ بنت اسد نے پہلی بات ہی یہی کہی کہ مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ میر سید محمد بالگرامی کے حوالے سے کہ جب حضرت علی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ حالانکہ پیٹ میں بچہ آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا، لیکن اب جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہیں تو اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن جناب ابو طالب نے پوچھا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تم کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس قدر قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہو جانا پڑتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ میر صاحب اب یہاں تک لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ میرے گھر میں آتے ہو تو میرے پیٹ کا بچہ جدھر جدھر تم جاتے ہو اسی طرف گھوم جاتا ہے۔ علی کو نبی کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے، قربان جائیں۔ یہاں ثابت ہوا کہ سیدنا علی تو ماں کے پیٹ سے ہی معرفت لے کر آئے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر احترام کرتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو فرماتے ہیں،
جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اسے اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ شان اور منصب عطا فرمایا کہ حضرت حاجی ثناء اللہ پانی پتی اپنی شہرۂ آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نہ ہوئی تھی تو اس وقت بھی جب خالق کائنات نے آپ کی روح تخلیق کی تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی، جنتی سرداروں کا باپ اور شیر خدا چن لیا تھا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔